السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی، جو کہ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ گزرے ہیں۔ نام مبارک آپ کا عبداللہ ہے اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ یہ دونوں لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ کنیت ابوبکر، نسب آپ کا 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں ایک نام مرہ ہے۔ ان کے 2 فرزند تھے، ایک کا نام کلاب اور دوسرے کا نام تیم تھا۔ کلاب کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیم کی اولاد میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے۔ رنگ آپ کا سفید تھا، جسم لاغر تھا، رخساروں پر گوشت کم تھا، پیشانی ابھری ہوئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، مہندی اور نیل کا خضاب کرتے تھے، بڑے نرم دل اور نہایت بردبار تھے۔ حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ خلیفہ رسول کا مبارک خطاب آپ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ خلفائے ما بعد یعنی ان کے بعد کے خلیفہ کو امیر المومنین کہہ کر کے پکارا گیا۔ آپ کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 برس اور کچھ ماہ بعد ہوئی۔ اولاد، آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے 3 لڑکے تھے اور آپ کی اولاد میں 3 ہی لڑکیاں بھی تھیں۔ لڑکوں کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور محمد رضی اللہ عنہ۔ اور بیٹیوں کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ حالات قبل از اسلام، اشراف قریش میں سے تھے۔ اہل عرب کے نسب کا علم سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ فن شعر میں اچھی مہارت تھی، مگر اسلام کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی اور نہ کبھی بت پرستی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرانے میں ان کی بھی کوشش شریک تھی۔ حالات بعد اسلام و قبل الہجرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی سب سے پہلے اسلام لائے اور کوئی معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کیا، اور پھر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ قبل ہجرت کا پر خطر وقت، جب کہ خود اپنے اسلام کا اظہار مشکل تھا، کلمہ اسلام کا زبان پر لانا اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تھا، ایسے نازک وقت میں دوسروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا انہی کا کام تھا۔ ایک جماعت اشراف قریش کی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے واضح تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوئی۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ انہی کی ہدایت سے مسلمان ہوئے۔ یہ وہ ہیں جن کے مسلمان ہونے سے کفر کی تیزی ذرا کند ہو گئی، کیونکہ یہ حضرات مکہ کے 4 ذی اثر قبائل میں سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بنو اسد میں سے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بنو زہرہ میں سے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو علاوہ مال تجارت کے 40,000 روپیہ نقد ان کے پاس تھا۔ وہ سب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دیا۔
7 غلاموں کو جو مسلمان ہونے کی سبب طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، ان کو مول لے کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، نہدیہ بنت نہدیہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، ام حفص کی ایک کنیز وغیرہ شامل تھے۔ فتح مکہ میں اپنے والد کو مسلمان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کو بڑھاپے میں کیوں تکلیف دی؟ میں خود ہی آ جاتا۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سوائے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کوئی نہیں جس کی 4 پشت صحابی ہو، ماں باپ بھی، بیٹے بھی اور پوتے بھی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کلمات طیبات یعنی وہ نصیحتیں یا وہ حدیثیں یا خطبے جو انہوں نے دوسروں کو سنائے، ان میں سے کچھ یوں ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر اس کو طلب دنیا کی فرصت نہیں ملتی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شکار آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا تو فرمایا کہ جب کوئی شکار مارا جاتا ہے یا کوئی درخت کاٹا جاتا ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی تسبیح ضائع کر دی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سچ بولنا اور نیکی کرنا جنت میں ہے اور جھوٹ بولنا اور بدکاری کرنا دوزخ میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات۔ یرموک کی لڑائی جاری تھی۔ 7 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ کے قاصد ہرکارہ نے میدان یرموک میں آ کر آپ کی وفات کی خبر سنائی۔ آپ نے کل 63 سال کی عمر پائی اور آپ نے کل 2 برس 3 ماہ اور 10 دن حکومت کی، یعنی خلیفہ رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اسی روضہ مقدسہ کے اندر قیامت تک کے لیے جائے استراحت پائی۔ تو یہ تھا ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں اور بہت بڑے بڑے کام انجام دیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ہمارے اگلے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔